بدصورت بطخہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ 9 انڈوں کو سی رہی تھی۔ جب بچوں کے نکلنے کا وقت آیا تو 9 میں سے 8 انڈوں میں سے تو بہت پیارے پیارے ننھے منھے چوزے نکلے، لیکن 9واں انڈا کئی دن تک یوں ہی پڑا رہا۔ بطخ کچھ دن تو وہیں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ انڈا ٹوٹ نہیں رہا تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے چوزے کو لے کر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک تڑاک کی آواز سے انڈا ٹوٹا اور اس میں سے ایک عجیب سی ہیبت کا سیاہ چوزا برآمد ہوا۔ وہ باقی چوزوں سے کچھ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شکل و صورت تو بطخ کے چوزوں جیسی تھی، مگر قد اور رنگت بالکل مختلف تھے۔ بطخ اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، لیکن اس نے بہرحال اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ بدصورت بطخ کی شکل و صورت بطخ کے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ وہ جب اپنے چوزوں کو پانی کے تالاب پر لے جاتی تو دوسری بطخیں بدصورت چوزے کا مذاق اڑاتی۔ پہلے پہل تو بطخوں نے دوسروں کا مذاق برداشت کر لیا، مگر جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے بطخیں سے شکایت کر دی۔ بطخیں نے بدصورت چوزے کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدصورت چوزے کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بدصورت چوزا اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر بڑا غمگین ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ وہ سر جھکائے تالاب سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ پریشانی اور غم کے باعث اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ رات آئی تو وہ اور بھی پریشان ہوا۔ اچانک اسے دور ایک روشنی چمکتی نظر آئی۔ اس نے ہمت باندھی اور ادھر چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سارا دن کی بھوک پیاس اور سفر سے وہ بے حد تھک چکا تھا۔ وہ ایک دیوار کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گھر کے اندر دیکھا۔ ہوا یوں کہ صبح ہونے پر گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کی نگاہ جب اس بدصورت چوزے پر پڑی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لائی اور اسے کھانے کو دیا۔ بدصورت چوزا اب وہیں رہنے لگا۔ بوڑھی عورت اس کا خیال رکھتی اور وقت پر اسے کھانا دیا کرتی۔ اس گھر میں بدصورت چوزا اکیلا نہیں تھا۔ وہاں پہلے سے ایک مرغی، ایک بلی اور ایک گلہری بھی رہتے تھے۔ مرغی کو بدصورت چوزے پر اپنی مالکن کی خاص مہربانی پسند نہیں آئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگی۔ وہ اکثر بدصورت چوزے کو ستاتی رہتی اور کوشش کرتی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ بدصورت چوزا اس کے سلوک کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مرغی نے کامیابی ہوتے نہ دیکھی تو ایک روز اس نے بلی کو علیحدہ لے جا کر مشورہ دیا کہ وہ موقع پا کر بدصورت چوزے کو کھا جائے۔ بلی نے تو پہلے انکار کیا، مگر پھر لالچ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو بدصورت چوزے کو چٹ کر جائے گی۔ اتفاق سے گلہری قریب موجود تھی۔ اس نے مرغی اور بلی کی باتیں سن لی۔ اس نے بچا کر بدصورت چوزے کو سب کچھ بتا دیا۔ بدصورت چوزے کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کچھ نہ پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ ایک باغ میں پہنچا، جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ باغ میں بچے کھیلنے آتے تھے اور اکثر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لاتے تھے۔ بدصورت چوزے کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی سے مل سکتا تھا۔ اس نے وہیں بسیرا کر لیا۔ وہ دن بھر پانی میں ہلا گلا کیا کرتا اور جب بھوک لگتی تو باغ میں گھوم پھر کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر لیتا۔ وہ اکثر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے دیکھتا جو پھڑپڑاتے ہوئے باغ کے اوپر سے گزرتے تھے۔ وہ ان کی ہی نقل کرتے ہوئے اپنے
پر خوب پھڑپھڑاتا مگر اڑ نہ پاتا۔ کچھ دن تک تو وہ اڑنے کی کوشش میں مصروف رہا، مگر آہستہ آہستہ سے یقین ہو گیا کہ وہ اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی۔ وقت گزرتا گیا اور بدصورت چوزا بڑا ہوا۔ اب اس کے جسامت میں پہلے سے کہیں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پانی میں خوب ڈبکیاں لگاتا اور غوطے کھاتا۔ اس نے چھوٹی مچھلیاں پکڑنا بھی سیکھ لیا تھا۔ بدصورت بطخ نے باغ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسے اب کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ دن بھر باغ میں کھیلتے، بچوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بچے بھی کبھی کبھار اسے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ بدصورت بطخہ بہت ہوشیار اور تیز ترار تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ جب بہار کا موسم شروع ہوا تو باغ میں رنگ برنگی پھول کھل گئے اور ہر طرف سبزہ پھیل گیا۔ ہر چیز خوبصورت اور پیاری دکھائی دینے لگی۔ ایسے میں ایک روز بدصورت بطخ نے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے نئے سفید پر نکل آئے، گردن نہایت خوبصورت انداز میں خمدار ہو چکی تھی اور دم کے نئے اوپر اٹھ گئے تھے۔ وہ بطخہ نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے جب اپنے لمبے پروں کو پھڑپھڑایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اب اڑ سکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ بچے کیا بڑے بھی اس کے دیکھنے کے لیے باغ میں آتے تھے۔ لوگ اس کے حسن کی خوب تعریف کرتے تھے۔ بدصورتی کا وہ احساس جس نے اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی اب مٹ چکا تھا۔ سو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ بدصورت بطخ کی سٹوری؟ ویورز، اس سٹوری سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان اگر صبر سے کام لے تو اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی کسی کو اس کی صورت سے ہی، اس کی سیرت سے پرکھنا چاہیے۔ ایسا ہی اس بدصورت بطخ کے ساتھ ہوا، لیکن اس نے اپنے ساتھ ہوئی بھی تمام مصیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کا پھل بہت اچھا دیا۔ سو ویورز، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے اپنی نیو انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔